بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ عمران خان صاحب کے ساتھ آج وکلاء کی بھی ملاقات ہوئی، صحافیوں کی بھی ملاقات ہوئی، کیونکہ جو GHQ حملہ کیس ہے اس کی آج سماعت تھی۔ 4 گواہ جو ہیں وہ وہاں پر بھگتائے گئے، 4 کانسٹیبلز کی گواہی ہوئی۔ عمران خان صاحب نے بڑی امپورٹنٹ آج انہوں نے گفتگو کی ہے، اور اس میں انہوں نے ایک تو یہ کہا ہے کہ 8 فروری کو پورے ملک میں احتجاج کیا جائے گا۔ وہ دن ایسا دن ہے جب عوام کا مینڈیٹ چرایا گیا، تو پورے پاکستان میں PTI بھرپور احتجاج کرے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ 13 جنوری ایک وہ فیصلہ دیا قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھی ججز نے، جس میں انتخابی نشان بلہ PTI سے چھینا گیا اور سب سے بڑی پاکستان کی سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود PTI نے الیکشن جیتا۔ PTI آج بھی موجود ہے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ جس نے یہ سب کچھ کیا، تاریخ کے کوڑے دان میں دفن ہو چکا ہے، اور یہ ایک سیاہ دھبہ ہے پاکستان کی جو سیاسی ہسٹری ہے اس میں۔ لیکن انہوں نے اس بات پر بھی خفگی کا اظہار کیا کہ پارٹی قیادت نے 13 جنوری والے دن ان کو چاہیے تھا کہ وہ پورے پاکستان میں اس بات پر احتجاج کرتے۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سیاہ دھبہ کی یہ حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس پر پارٹی نے کوئی بھرپور احتجاج نہیں کیا۔ چیف الیکشن کمشنر راجہ سلطان سکندر راجہ، جو اب اگلے 2-3 ہفتوں میں ریٹائر ہونے والے ہیں، جن کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے، ان کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بڑے سخت الفاظ کہے۔ خان صاحب کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے سلطان سکندر راجہ پر۔ انہوں نے پاکستانی عوام کا مینڈیٹ چرایا ہے، جو پاکستانی عوام کا ووٹ تھا اس کو تبدیل کیا ہے، انتہائی سنگین خلاف ورزی کی ہے آئین کی اور بے ایمانی کی۔ انہوں نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا ان کا پیچھا کروں گا، ان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، اور آرٹیکل 6 لگائیں گے ان پر، اس لیے کہ انہوں نے پاکستان کے عوام کو بہت بڑا دھوکہ دیا ہے۔ اور خان صاحب تھوڑا جس وقت انہوں نے یہ بات کی تو تھوڑا ان کے چہرے پر جذبات بھی تھے اور خاصی تناؤ کی کیفیت میں تھے جب سلطان سکندر راجہ کا ذکر ہوا۔ القادر ٹرسٹ کے حوالے سے خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ لکھا ہوا ہے اور جج جو ہے وہ لکھا ہوا فیصلہ سنائے گا، لیکن یہ جو القادر ٹرسٹ ہے اس میں 9 ارب روپے کی کرپشن جو ہے وہ کی ہے انہوں نے نواز شریف نے، اور وہ اس میں پھنسنے والا ہے، کیونکہ یہ سارا کچھ جو تھا پیسہ ویسا جو بھی تھا سارا، لیکن خان صاحب نے کہا کہ یہ 9 ارب روپے کی کرپشن اس میں نواز شریف نے کی ہے اور وہ اس میں پھنسنے والا ہے۔ اور خان صاحب نے جو مختلف دوسرے سیاسی معاملات ہیں ان کے حوالے سے بھی بڑی ڈسکشن کی ہے۔ آج انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہے شیخ وقاص اکرم کی کہ وہ شاہد خاقان عباسی سے رابطہ کریں، شاہد خاقان عباسی کو اپنے ساتھ لیں، ان کو بھرپور ان کے ساتھ ایک اتحاد قائم کریں، اور شاہد خاقان عباسی جو اس وقت ایک بڑی بہادری سے پولیٹکس کر رہے ہیں، PTI کو ان کو PTI کے ساتھ ملا کر تو ایک لاہ عمل اور ایک سیاسی سفر کا آغاز کریں۔ بہت زیادہ یہ ایک امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی ہے۔ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے انہوں نے خفگی کا اظہار کیا۔ آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ DI خان کی سیاست کی وجہ سے پوری جو ہماری جو PTI کی ملکی سیاست ہے آپ اس کو داؤ پر مت لگائیں۔ اور میرا خیال یہ ہے، یا وہاں پر جو لوگ ہیں یہ انہوں نے بتایا کہ خان صاحب نے یہ جو بات ہے یہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو علی امین گنڈا پور کی رائیولری ہے اس تناظر میں یہ بات کی ہے۔ انہوں نے علی امین سے یہ کہا ہے کہ وہ DI خان کی سیاست کے لیے جو PTI کی پوری پاکستان کی سیاست ہے اس کو آپ داؤ پر نہ لگائیں۔ سالار کاکڑ کی بہت تعریف کی ہے عمران خان صاحب نے، کوئٹہ سے بلوچستان سے جو PTI کے رہنما ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ سالار کاکڑ کی پولیٹکس سے، ان کی ہمت سے، ان کی بہادری سے پنجاب کو سیکھنا چاہیے۔
پنجاب کی قیادت کو سیکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا بلوچستان میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں ہے، لیکن وہ وہاں سے انہوں نے لوگوں کو متحرک کیا اور لوگوں کو ساتھ لے کے آئے اور یہاں پر انہوں نے احتجاج کیا، دھرنا دیا۔ تو جو پنجاب پی ٹی آئی ہے اس کو سیکھنا چاہیے ان سے کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا، اور وہ قابل تعریف ہیں۔ سالار کاکڑ اس حوالے سے بہت انہوں نے اس کی تعریف کی۔ انہوں نے عمران خان کے ساتھ جو بہت سارے قائدین تھے ان کی ملاقات بھی ہوئی۔ شیخ رشید صاحب کے ساتھ خان صاحب بڑے پرتپاک انداز میں ملے، ان کو اپنے گلے بھی لگایا، اور جب بات ہوئی تو شیخ صاحب نے بھی کچھ کہا انہیں، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ اپنا خیال رکھیے، اپنی صحت کا بھی، اور ویسے بھی ذرا محتاط رہیے۔ خان صاحب نے یہ کہا کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں آج کہ پاکستان سے اگلے 4 سے 6 ہفتے میں بہت سارے لوگ بھاگنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ لوگ بھاگ جائیں گے، یہ یہاں پہ رہ کے مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اب ان کا ٹائم ختم ہو گیا اور یہ 4 سے 6 ہفتے میں یہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس پہ جو ہم پر الزام لگائے گئے ہیں اس میں ہم سچے ہیں، کیونکہ اگر 9 مئی صحیح ہوتا تو لوگ 8 فروری کو ہمیں ووٹ نہ دیتے، لیکن لوگوں نے 8 فروری کو ہمارے ساتھ کھڑا ہو کے ہمیں ووٹ دے کے 9 مئی کا جو بیانیہ دینے والے تھے ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سارا ایک پروپیگنڈا تھا، وہ سارا ایک جھوٹ تھا، اور عوامی عدالت میں ہم سرخرو ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے عوام نے ہمیں بری کر دیا، اور ہم ایک لحاظ سے جو سیاسی جنگ ہے اس کو ہم جیت گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو الزام لگا رہے ہیں، اب کیا یاسمین راشد جو ہیں یہ کوئی وہ ٹینک لے کے گئی تھیں؟ اور پھر جو مسنگ پرسن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں، جو رپورٹس ہیں، اس کو یہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح انہوں نے نواز شریف کا جو بیماری تھی اس کی رپورٹس کو انہوں نے تبدیل کیا اور اس کی بیماری کو ایک سنگین بیماری بنا کے پیش کیا کیونکہ اس کو باہر بھیجنا چاہتے تھے، اسی طرح یہ مسنگ پرسن جو ہمارے جو کارکن جو لاپتہ ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بھی شواہد مٹانے میں مجھے یقین ہے کہ یہ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اس بات کی کیپیبلٹی ہے، اور یہ بالکل مجھے ان پر اس حوالے سے کوئی اعتبار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج عوام کا حق ہے، انہوں نے اس حق کو ایکسرسائز کیا، اور یہ نہتے لوگ تھے۔ اور پھر بڑے لائٹر نوٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے 2 آدمیوں کا بھاگنا کبھی نہیں بھولتا، اور مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے کہا ایک تو جو جج تھے ابو الحسنات ذوالقرنین، جنہوں نے خان صاحب کو سائفر کیس میں سزا سنائی تھی، انہوں نے کہا کہ ایک تو جس طرح فیصلہ سنا کہ وہ جج بھاگا، اور دوسرا جو میں فواد چودھری کو میں نے بھاگتے دیکھا تو مجھے وہ کبھی نہیں میں بھولتا۔ اور جس وقت انہوں نے یہ بات کی فواد چودھری صاحب ان کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن یہ بات خان صاحب نے لائٹر نوٹ پہ یہ انہوں نے بات کہی۔ خان صاحب نے آج وہ کالی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اور براؤن جو تھا وہ ان کا مفلر تھا، بلیک جیکٹ تھی ان کی، براؤن ٹراؤزر تھا، اور وائٹ انہوں نے وہ جاگر پہنے ہوئے تھے، لیکن وہ جاگر جو تھے بڑے خستہ حال جاگر تھے، اور تھوڑے ایک سائڈ سے آپ سمجھیں ادڑے ہوئے بھی تھے، لیکن بے نیاز آدمی، درویش آدمی، ملنگ آدمی عمران خان، مسکراتا ہنستا ہوا، ان کا حوصلے ان کے بڑے بلند۔ 8 فروری کو بڑے احتجاج کی کال دی ہے پورے پاکستان میں انہوں نے، اور مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ اگر انہوں نے جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا تو یہ مذاکرات جاری نہیں رہ سکتے۔ بالکل مذاکرات جاری رکھنے کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ ہے جوڈیشل کمیشن، اور لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ ڈفرز ہیں اور چیٹرز ہیں، ہر چیز کو تبدیل کرتے ہیں۔ مسنگ پرسن جو ہمارے بندے گم شدہ ہیں ان کا ریکارڈ چینج کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اور افغانستان میں جو کچھ ان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس وقت، اس کی ذمہ داری انہوں نے عسکری قیادت پر ڈالی۔ نام لے کے انہوں نے کہا کہ یہ اگر انہوں نے ساری جو ایجنسیاں ہیں ان کو لگایا ہوا پی ٹی آئی کے پیچھے، کہ پی ٹی آئی کو بریک کرنا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو پکڑنا ہے، تو وہاں پر جو تعلقات ہیں وہ نگلیکٹڈ ہیں اور وہ خراب ہو رہے ہیں، اور اس کی جو رسپانسبلٹی ہے
وہ خان صاحب نے عسکری قیادت پر ڈالی۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نے